لے لو، ہر مسئلے میں سنت ہے، ہر مسئلے میں. داڑھی رکھنے میں سنت ہے، داڑھی سنت ہے نبی کی. آج دیکھو کئی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، داڑھی والے چہرے سے نفرت کرتے ہیں. نہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے. کپڑا پہننے میں نبی کی اتباع نہیں کرتے. نبی نے کیا کہا؟ مردوں کا کپڑا ٹخنے سے اوپر، عورتوں کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہمیشہ ہونا چاہیے. اگر مرد کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا لیا، عورت اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر پہن لی، اللہ کی لعنت اترے گی اس پر، اللہ کی غیظ و غضب اترے گی اس پر، اللہ کی نگاہ کرم نہیں پڑے گی اس پر. اللہ اکبر. نبی کا اعلان ہے، نبی کا فرمان ہے. ہر چیز میں سنت ہے، ہر چیز میں نبی کی اتباع ہے. نکاح کرنے سے لے کر، عقیقہ کرنے سے لے کر، قربانی کرنے سے لے کر ہر مسئلے میں سنت. نکاح کرو سادگی کے ساتھ، بیان باجا، بڑے بڑے شادی حال، ہزاروں کا خرچہ، ہزاروں لاکھوں روپے کا فضول خرچی، یہ نہیں ہے. سادگی کے ساتھ نکاح کرو. نکاح آج کرو، ولیمہ دوسرے دن کرو، یا جس دن نکاح کرتے ہو اسی دن ولیمہ کرو، جیسے جویریہ رضی اللہ عنہا سے نبی نے کیا. ظہر سے پہلے نکاح، ظہر کے بعد ولیمہ. خیر، سنت کے اوپر فالو کرنا اسلام کا اصل شیوا ہے. اور میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھی. نبی نے کہا کیا تو یہ پسند کرے گا اللہ تجھے آگ کی انگوٹھی پہنائے؟ وہ آگ کی انگوٹھی بولتے ہی نکال دیے. نبی نے کہا نکال کر پھینک دیے. جب آگے نبی علیہ السلام گئے، بعد میں آنے والے دوستوں نے بتایا اٹھا لو جی، تمہاری بیوی بچوں کو دیا تو کام آتی، اٹھا لو اٹھا لو. وہ صحابی بولے جس نبی کو میرے نبی نے لعنت برسا کر پھینک دی، اسے اٹھانا تو دور کی بات، میں پلٹ کر دیکھنا بھی اسے گوارا نہیں کرتا. سونے کی انگوٹھی، اتباع اسے کہتے ہیں. اور نبی کی سنت میں بہانے کرنا نہیں، وہ صاحب ہم نہ عمل کرنے ہوتا نہیں، وہ حدیثوں پر چلنے ہوتا نہیں. سنت پر عمل کرنے میں بہانے، ہیلے، انحراف، سنت سے روگردانی، اللہ کی لعنت اترے گی. یاد رکھنا، اللہ کی لعنت اترے گی. ایک شخص تھا نبی کے زمانے میں، نبی کے سامنے لیفٹ ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. نبی علیہ السلام نے اسے منع کیا. نبی نے اسے ترغیب دیا، اے میرے بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا مومن کی علامت ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے مت کھایا کرو. انہوں کیا بولے؟ نہیں اللہ کے نبی میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کر رہا، میں سیدھے ہاتھ سے کھا سکتا نہیں، بائیں ہاتھ سے میں کھانے کا کیا. تب اللہ کے نبی بولے اگر تو سچ کہتا ہے اللہ تجھے ویسا کرے. بولے اللہ کے نبی حقیقت میں اس کا سیدھا ہاتھ اچھا تھا. بہانے کرے سنت کو عمل کرنے، بہانے کیا. اللہ کیا کیا؟ اس کے بہانے کو سچ کر دیا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا سیدھا ہاتھ لکوا مار دیا. زندگی میں اس کا سیدھا ہاتھ کبھی اوپر اٹھایا نہیں. سنت پر عمل کرنے میں بہانے نہیں کرنا. داڑھی رکھو جی، نہیں مولوی صاحب شادی سے پہلے رکھنے ہوتا نہیں، کہیں رکھنے ہوتا نہیں مولوی صاحب کون بھی دیکھیں گے بڈھا ہے، اسے کیسا پسند کرنا کہتی، اسی لیے شادی کے بعد رکھ دو. ارے تمہاری بیوی سے تو رکاوٹ آ رہی، شادی میں رکاوٹ آ رہی، داڑھی تمہاری. اللہ تعالیٰ مردوں کو شیر بنایا، شیر، اور شیر ببر کی علامت ہے یہ داڑھی. شیر کی شیونگ کر دو، شیر میں شیرنی میں فرق نہیں رہتا. شیر کا رباب چہرہ ہے یہ، نبی کا چہرہ ہے یہ، صحابہ کا چہرہ ہے یہ. ارے تمہاری بیوی انکار کر رہی ہے، رشتہ نہیں لگتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری مقدر میں کوئی سی لڑکی تمہاری بیوی بنتی، یہ تمہارے پیدا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سال پہلے قلم کو پیدا کر کے بنا دیا. دنیا کو پیدا کرنے سے کئی سال پہلے تقدیر بنا دیا. تمہیں داڑھی رکھے تو بھی تم نہ وہچ لڑکی ملتی، تمہیں داڑھی منڈائے تو بھی وہچ لڑکی ملتی. تمہاری مقدر سے ہٹ کر کوئی حور پری نہیں ملتی. جو دنیا میں تمہاری بیوی بننا نصیب میں اللہ نے لکھ دیا وہی ملتی. اب داڑھی کو کئی کو شادی کے بہانے میں لاکھ کھڑا کر رہی. ہیلے بہانے نہیں کرنا، سنت پر عمل کرنے میں ہیلے بہانے نہیں کرنا. اور ہمارا ماحول بن گیا آج کل، نہیں ہے داڑھی رکھنے والوں کو نہیں دینا، داڑھی منڈائس والوں کو دینا، جہیز لینے والوں کو نہیں دینا، جہیز نہیں منگنے والوں کو دینا. اکثر ایسے چکر میں ہماری اہل حدیث لڑکیوں کو بریلی گھریوں کو شادی کر دے دیتے. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. بریلی گھر میں، خبر پرستی کے گھر میں، شرک کرنے والوں کے گھر میں، اللہ اکبر.
تم کیا کر رہے ہو معلوم؟ تمہاری بیٹی کو جہنم کے گڑھے میں لگ جا کر ڈھکل رہے ہو اپنے ہاتھوں سے. گویا تم کہہ رہے ہو میری توحید پرست میری بیٹی، اب تو جا 11ویں کر، عرس منا، خبروں پہ زیارت کر، خبروں کے سجدے کر، جیسا تیری ساس بولتی ویسا کر، جیسا تیرا مرد بولتا ویسا کر. شرک کرنے کے دلدل میں ڈھکل رہی ہیں آپ، شرک کرنے کے دلدل میں ڈھکل رہی. ارے توحید پرست لڑکی کو توحید پرست گھرانے میں دو. رشتہ نہیں آ رہا، تہجد میں اٹھ کے دعا کرو، اللہ مسبب الاسباب ہے، غیر سے ضرور رشتے پہ بھیجے گا، لیکن کسی غیر مشرکوں کو اپنی توحید پرست گھرانے کی لڑکیوں کو ہرگز بیاہ کر کے مت دو. اور جو لڑکیاں طلاق ہو چکی ہیں ان سے شادی کرنے میں عیب سمجھتی، طلاق شدہ، بیوہ، متعلقہ، مرد چھوڑیس والا، مرد مریس والا، ایسی عورتوں کو شادی کرنے میں عیب سمجھتی. ہمارے نبی کی سیرت دیکھو، ہمارے نبی کی زندگی دیکھو. باقرہ صرف عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، باقی کے سارے بیوہ یا متعلقہ تھی نبی کی بیویاں. نبی نے 11 شادیاں کی، ایک باقرہ تھی، ایک کنواری تھی، باقی سب صحیحہ تھی. آپ کسی طلاق شدہ کو، بیوہ کو شادی کرنے میں کیوں جی کتراتے ہو؟ اللہ کے نبی کی کسی بھی سنت پر عمل کرنے میں کتراہیت نہیں ہونا چاہیے. آپ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، خریم الاسدی ایک صحابی رسول تھے. جب نبی نے ان کو دیکھا، ان کے بال اتنے لمبے لمبے، ان کے بال لمبے لمبے، ان کے پیانٹ، ان کا کپڑا، ان کا ازار ٹخنے کے نیچے. اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ نے فرمایا خریم الاسدی کیا ہی بہترین آدمی ہے، خریم الاسدی کیا بہترین شخص ہے، کاش ان کے اندر 2 چیزوں کی کمی ہے، اگر یہ 2 چیزوں کو پورا کر لے بڑا بہترین آدمی ہے خریم الاسدی. وہ 2 چیزیں کیا؟ ان کے بال جو اتنے لمبے لمبے گردہ کٹنگ ہے، اسے یہ کٹ کر کر اپنے بالوں کو ذرا چھوٹے کر لے، اور اپنا کپڑا جو ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے اگر یہ کپڑا ٹخنے سے اوپر اٹھا لے، ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں خریم الاسدی. یہ بات نبی کی، یہ بات خریم الاسدی تک پہنچ گئی. انہوں نے ہمیشہ اپنے بال گردہ کٹنگ کر کے کان کے آدھے کان کے برابر کر لیے اور اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر کر لیے. زندگی میں کبھی کپڑا ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکائے، زندگی میں کبھی اپنے بال اتنے بڑے نہیں رکھے. اسے کہتے ہیں سنت کی اتباع کرنا، اسے کہتے ہیں حدیث رسول پر عمل کرنا، جیسے ہی سنے ویسے ہی عمل کرنا. چھوڑیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، کریں گے. ارے وہ کرنے سے پہلے تو دنیا سے چلے گیا تو سنت تو عمل کر بھائی. سوچیں گے، دیکھیں گے، وہ دیکھنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے اللہ تجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ایک بیڑی چھوڑنے ہوتا نہیں ہمارے نوجوان کو، ایک گھٹکا کھانا چھوڑنے نہیں ہوتا ہمارے نوجوان کو، ایک سگریٹ، یہ پان، یہ جو بھی نشیلی چیزیں ہیں یہ چھوڑو بھی. نہیں مول صاحب، ایک کیچ ایک بار چھوڑا تو ٹینشن آ جاتا، مولی صاحب بی پی بڑھ جاتی، مائنڈ کام کرتا نہیں. وہ کام کرتے رہنے 20 سگریٹاں پیتو نا 10 پیلے کو آنا پڑتا، بعد میں اور ایک مہینہ 5، اور ایک مہینے میں 3، اور ایک مہینے میں 2، 20 گھٹکے کھاتوں، 10 گھٹکے، 5 گھٹکے، 4 گھٹکے، ایک مہینہ ایسا کم کر لے ایک آنا پڑتا. مول صاحب ایک کیچک پر چھوڑا تو فٹس کی بیماری اٹھ کو اینٹ لگ مرکت جاتوں. دیکھو اچھا، مرتا مرکو جا، اینٹ لگ مرتا مرکو جا، اللہ تجھے جنت تو بھی دیتا. وہ چھوڑنے سے اگر تجھے فٹس آتا، اگر تجھے بیماری آتی، مرکو جا، اللہ تجھے جنت تو بھی دیتا. صحابہ کو دیکھو جی، صحابہ کو دیکھو جی، نبی کا اعلان مدینے کے گلیوں میں ہوتا ہے، اے مدینے والو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دیا، آج سے شراب حرام کر دی گئی، آج سے شراب حرام ہو گئی. پہلے شراب حرام نہیں تھی، شراب کے اندر فائدہ کم نقصان زیادہ، بس اتنا بتایا گیا تھا. دوسرا حکم یہ آیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں رہو نماز کے قریب مت آؤ. تیسرا حکم اللہ کا آ گیا، آج سے شراب حرام، آج سے نشہ آور چیزیں حرام. جیسے ہی کان میں رکعت پڑی، جیسے ہی آواز پڑی، پینے والے صحابہ پیتے بیٹھے ہیں گھروں میں، کان میں آواز پڑی، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا، سننے والے جی یہ بات صحیح کا تو بھی نبی بولے کہ انہوں بول رہی کہ اب وہ پینے کا پی لیں گے، بعد میں مسجد نبوی میں جا کو انکوائری کریں گے. ایسا نہیں کرے صحابہ. جیسے ہی کان میں آواز پڑی، کسی کے منہ پر پیالہ لگا تھا، کسی کے حلق میں گھونٹ اتر رہا تھا، کوئی جام بھر کے دے رہا تھا، کوئی جام ہونٹوں سے لگایا تھا،
قربان جائے ان صحابہ پر، کیا سنت کی اتباع کرتے تھے وہ لوگ، کیا سنت کی اتباع کرتے تھے وہ لوگ. جیسے ہی منہ کو جام لگا ہے، نبی کا اعلان کانوں میں پڑا، منہ سے جام نکال کر پھینک دیے. جس کے منہ میں تھا حلق کے نیچے نہیں اتارے وہ صحابہ. قربان جائے ان صحابہ پر، منہ سے نکال کر تھوک دیے شراب کو. اللہ کے نبی کے صحابہ بیان کرتے ہیں اس دن مدینے کے گلیوں میں شراب کے مٹکے برسوں برسوں کے لا کر ایسے پھوڑ دیے گئے، ایسی شراب بہ رہی تھی گویا اس دن مدینے کے گلیوں میں موسلا دھار بارش آیا ہو، بارش کا پانی سیلاب کی شکل میں بہ رہا ہو. اللہ کی قسم اس دن کوئی بارش نہیں آیا، لیکن سیلاب زدہ بارش کی شکل میں اس دن پرانی شراب مدینے کے گلیوں سے بہ رہی تھی. اسے کہتے ہیں سنت کی اتباع. اسے کہتے ہیں جیسے ہی حدیث رسول آ گئی، جیسے اللہ کا اعلان آ گیا، قرآن کی آیت آ گئی، حدیث رسول آ گئی، فوراً ایک سیکنڈ بھی دیری کیے بنا عمل کرنا، اسے کہتے ہیں سنت کی اتباع. آج ہمارا نوجوان چھوڑ بھائی ایسا کرنا کو بھائی، سوچیں گے مولوی صاحب، دیکھیں گے مولوی صاحب، چھوڑیں گے مولوی صاحب. وہ چھوڑنے سے پہلے تو دنیا چھوڑے گیا تو اللہ کے پاس کیا منہ دکھاتا رے بندے. حلال خور جو مرے گا، شراب پینے والا جو مرے گا شراب خوروں میں جگایا جائے گا، حلال خور جو مرے گا حلال خوروں میں جگایا جائے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں،